ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو اپنے چوتھے دن کی سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سعید فروغ جمیل اور میرے ساتھ ڈاکٹر شیخ بدر الدین موجود ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے کچھ چوتھے جز کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اور شیخ بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا گفتگو آج کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت کے اوپر کہ جو بہت ہی دل میں اترنے والی آیت ہے، اور جس کے تقاضے بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو چوتھا سپارہ ہے اس کا آغاز جو ہے اس آیت سے ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کی حد تک پہنچ ہی نہیں سکتے اس وقت تک کہ جب تک اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ بالکل اور بالکل جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ بے شک جسے اللہ جو ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ تو اب شعیب بھائی ہم جو نیکی کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، بلکہ جو آپ نے آیت البر میں بھی سورہ بقرہ میں جو آپ نے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو نیکی کا تصور جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، اور میں تھوڑا سا بات رکھنا چاہوں گا کہ آج یہاں پھر دوبارہ اس آیت میں نیکی کا تصور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اور پھر نیکی کا ایک تصور ہمیں دے رہا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے وہ اتفاق سے مجھے لگتا ہے کہ ہر دور میں رہا ہے، یعنی اس وقت کے جو مخاطبین یہودی تھے اور صرف وہ نہیں، آج کے دور میں بھی ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے جو نیکی کے جو محدود تصور جو ہیں وہ اپنے ذہنوں میں پیش کر لیے ہیں، جس میں تنگ دلی، حریص، بخل، حق پوشی اور ظاہری جو نیکی کا تصور ہے، ہم شاید اسی کو نیکی کے تصور کو جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ خدا کی محبت ہے، اور ایسی محبت کے رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اصل میں نیکی کی انتہا ہے، یہ نیکی کا تصور ہے کہ جب آپ نے اللہ سے محبت کا اظہار کر دیا اور نیکی کی راہ پہ آپ گامزن ہو گئے، تو بس اب جو کچھ آپ کو پسند ہے وہ آپ نے اس کے راہ میں جو ہے وہ قربان کرنا ہے۔ اچھا، وہ میرے ذہن میں ایک حدیث بھی آ رہی ہے شعیب بھائی، آپ کی نظر سے بھی شاید گزری ہو کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ کو تمہاری شکلوں سے، تمہارے ظاہری لباسوں سے تو کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو تو مطلب یہ ہے کہ دل میں کیا ہے۔ بالکل اور یہ آیت جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، اس کی راہ پہ چل پڑے ہیں، اب آپ کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے لیے آپ کیا اپنی عزیز ترین چیزیں قربان کرنے کے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحیح بات۔ اور صحابہ نے اپنی عزیز ترین چیزیں قربان کی تو وہ ابرار میں شامل ہوئے، بقا میں، یعنی کہ نیکی لوگوں میں شامل کرنا۔ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ بھی قربان کیے بغیر جو چاہتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بالکل بالکل، جو ممکن ہی نہیں، جو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں۔ اچھا، وہ ابو طلحہ انصاری کا واقعہ یقیناً آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ بڑا مشہور ہے اس آیت کی تشریح کے حوالے سے کہ بالکل 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 تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو تھے، جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو ان کا بڑا مشہور باغ تھا بیروحہ، جس کا نام آپ نے بتایا، کہ جو مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا، اور وہ مطلب اتنا مسجد نبی سے اتنا قریب تھا اور اتنا مشہور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جو ہے اس میں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں کے ٹھنڈے میٹھے پانی سے جو ہے وہ باریاب ہوتے تھے۔ تو جب ابو طلحہ انصاری نظیر انہوں نے یہ آیت سنی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے جو سب سے عزیز ترین چیز پسند ہے وہ مجھے یہ بات پسند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راہ میں لے لیجیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ سوچ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، بس یہ تو اللہ کی راہ میں قربان۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا جاؤ، ایسا کرو کہ اپنے عزیز، اب یہاں بھی پھر ایک اور میسج مل رہا ہے ہمیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اقربا اور عزیز و اقارب کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو کہا کہ جاؤ اپنے عزیز و اقارب میں اس بات کو جو ہے وہ تقسیم کر دو۔ وہاں زید بن حارثہ نے جو ہے نا، جب اس آیت کو سن کر زید بن حارثہ نے اپنے گھوڑے کو کہا تھا کہ یہ گھوڑا میں اللہ کی راہ میں سب سے پسندیدہ گھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لیا، مگر دیا کس کو؟ دیا ان کے بیٹے کو دے دیا، اسامہ بن زید کو۔ اور زید بن حارثہ سوچنے لگے کہ جو ہے یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ایسا تھا کہ نبی کی شان ایسا نہیں ہے کہ وہ لے لیا پھر اپنے پاس سمیٹ کر رکھ لیا، دے کر انہی میں لوگوں میں تقسیم، عزیز و قربا میں تقسیم کیا آپ نے، ابو طلحہ والے میں، اور زید بن حارثہ میں ان کے بیٹے کو دے دیا۔
بالکل. اچھا حضرت عمر نے کیا کیا ان کا بھی بتائیے نا. حضرت عمر تو خیبر خیبر کے کا جو ان کا بہترین تھا تو انہوں نے جی پیش کیا کہ میں یہ سب کچھ دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی یہ باغ رکھو اپنے پاس, پھل صحیح صدقہ کرو. یعنی یہ صحیح ہمارے آج کے دور میں کیا صورت ہے, ہمارے حکمران جو ہے وہ جی جی چھیننا چاہتے ہیں اور ہم دینا نہیں چاہتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ بالکل وسلم کے دور میں کیا تھا کہ لوگ دینا چاہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بالکل رکو 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 اپنے آپ کو روکو ذرا نا. تو بالکل جو بالکل ہے وہ اینٹی کلائمیکس, یا پھر ہم جو ہے نا دوسری رخ میں ہیں ہم نا. بالکل بالکل. شعیب بھائی میں تو پھر مطلب یہ آیت کی تشریح پڑھتے ہوئے میں تو پھر جو حضرت طلحہ کی زندگی کے اندر کھو گیا. آپ یقین کیجئے کہ صحابی رسول اللہ ان کے درجات بلند فرمائے کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب جو محبت کا تقاضا ہے وہ تو بس اللہ کی راہ ہے, اور اس کے بعد جناب انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اسلام میں لگا دی. یعنی اتنی, میں دیکھ رہا تھا کہ بخاری میں, مسلم میں, مسند احمد میں اتنی ساری ان کے حوالے سے جو ہے وہ, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک اور عظیم درجہ عطا فرمایا کہ جو انس بن مالک جو تھے ان کے سوتیلے بیٹے تھے, یعنی ام سلیم سے جب ان کی شادی, اور وہ واقعی بڑا یعنی کہ قابل یہ وہ تشکر ہے اپنا, اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ کس طرح جو ہے ام سلیم نے جو ہے وہ تو بلکہ میں وہ بھی رکھ دیتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ ابو طلحہ انصاری جو تھے یہ بڑے یعنی بڑے مالدار آدمی تھے. یہ ایک تو انصار تھے, یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے, بڑا ان کا یعنی کہ مدینہ میں بڑے ان کے پاس جائیداد تھی, بڑا دولت تھی, بڑا بزنس تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ شادی کا پیغام جو ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضرت ام سلیم کے جو شوہر تھے مالک, وہ مشرک ہی انتقال کر گئے تھے, تو وہ مطلب یہ کہ بیوہ تھی, اور انس بن مالک ان کے بیٹے تھے مالک سے. تو آپ اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلیم نے کہا کہ بھائی مجھے ان سے شادی نہیں کرنی. اچھا یہ پریشان ہوئے کہ بھائی کیا کیا مزید کیا دولت چاہیے, کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے. پریشان ہوئے کہ اچھا بھائی کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اگر تو تم اسلام لے آؤ گے تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گی, اور تو جو مجھے ہے وہ دولت نہیں اگر تم چاہیے. اسلام, اور مجھے دولت نہیں چاہیے. اچھا یہ نہیں یہ مطلب یہ. اچھا پھر دوبارہ پہنچے اور مزید دولت کا انہوں نے جو ہے وہ یہ وہ کہنے کا اظہار کیا کہ بھائی میں اور دے دوں گا. انہوں نے کہا مجھے اچھا میں سلیم پہ کبھی موقع ملا ہم بات کریں گے کہ کتنی زبردست کریکٹر کی وہ خاتون تھی, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور وہ پورا ایک لیکچر ہے ان کے اوپر, تو وہ پورے گفتگو کا موضوع ہے. تو انہوں نے ایسی ایسی مثالیں ان کے سامنے رکھی ہیں, آپ دیکھیے کہ وہ پیچھا انہوں نے بھی ان کا نہیں چھوڑا. انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا ایک دفعہ ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ نے کہا ہمارے خدا کی. یہ خدا جو درختوں سے بنایا گیا, یہ تو تمہارے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ تمہارے قبیلے کسی آدمی نے اس کو تراشا ہوگا درخت. اور پھر دوسری دفعہ کہا کہ بھائی یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے, اس کو تو میں آگ میں پھینکوں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ تو جل جائے گا. بولے کہ اس کی بات کر رہے ہو کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا جل جائے گا, یہ کیسا خدا ہوا تمہارا؟ آؤ وحدانیت کی طرف آؤ. تو بہرحال یہ کہ پھر وہ اسلام لے آئے, اور بڑا مشہور ابن سلیم کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے مہر میں جو ہے وہ کوئی چیز ان سے طلب نہ کی. انہوں نے کہا کہ میرا مہر یہی ہے کہ بس آپ جو اسلام لائیے. اور یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کو اسلام میں لے آنا جو ہے وہ اس وقت کے 100 سرخ اونٹوں کے برابر, یعنی کہ اس سے بڑا کیا یعنی کہ کسی کی جو ہے وہ سعادت ہو سکتی ہے. اچھا ابو طلحہ جو ہے ان کے میں ایک تو واقعہ رکھتا ہوں, پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگے بات رکھیے گا کہ یعنی بے شہار وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے کہ بے تحاشا یعنی کہ ان کے واقعات ہیں. ایک تو مہمان نوازی اس خاندان کی جو ہے نا وہ اتنی ضربی یہ مسل. اور ضرب المثل ہے, یعنی کہ یعنی اور یہاں ضرب المثل ہے کہ قرآن کی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آ گئی ان کی مہمان نوازی کے اوپر. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بڑے ہی بھوک سے بےتاب تھے, نبی کریم کی خدمت میں آئے. تو نبی کریم نے ادھر ادھر دیکھا بھائی کہ کوئی کھلا سکتا ہے, سب بیچارے نڈال, کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہیں. وہاں مومن سے پتہ کروایا کسی کے پاس کچھ کھانے کو. تو کہا کہ بھائی کون اس جو ہے وہ آج اس مہمان کو اپنے گھر لے جا سکتا ہے؟ تو جناب جس طرح میں نے کہا کہ مہمان نوازی میں تو یہ گھرانہ جو تھا وہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا. ابو طلحہ نے کہا میں لے کے جاؤں گا. وہ اپنے ساتھ لے گئے. اب گھر پہنچے, ام سلیم سے پوچھا بھائی کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کو تو بس اتنا ہی ہے کہ یہ جو 2 بچے ہیں یہ کھا لیں. تو انہوں نے کہا اچھا کرو کہ ان کو تو سلا دو. اور جو بڑا مشہور واقعہ یعنی کہ تاریخ جو ہے جس کو رقم ہو گیا کہ جو ہے وہ چراغ کو گل کر دو کہ جو ہے مہمان کو یہ نہ پتہ لگے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ اس کو کھانا کھلایا, اور جو ہے وہ اور اگلی صبح جب منہ وہ چلا کر آوازیں نکالتے رہے.
ہاں آوازیں نکالتے رہے جی اور پھر جی اگلی صبح جب وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم نے ان کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ اللہ تمہارے اس عمل پہ مسکرایا ہے، اور پھر روایت پڑھ کے سنائی کہ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جی کہ اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے 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 نفوس پر جو ہے وہ اگرچہ انہیں کتنی سخت حاجت کیوں نہ ہو، یہی تو دیکھیے. فاقے سے تھے، بالکل فاقے سے تھے، لیکن جو ہے وہ ترجیح جو دی وہ اپنے مہمان کو دی. اور پھر دوسرا واقعہ وہ تو بلکہ اس میں معجزات نبوی میں بھی آتا ہے اپنا شعیب بھائی، وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ اسی طرح کا واقعہ دوبارہ کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جناب وہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بلکہ سوری معذرت کے ساتھ ایک دفعہ انہوں نے خود احساس کر لیا کہ نبی کریم جو ہے وہ کافی بھوکے ہیں اور نڈھال ہیں، ان کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے، تو آئے گھر پہ ام سلیم سے کہا کہ بھائی کچھ ہے کچھ کھانے کو، انہوں نے کہا کہ یہ جو کی روٹی ہے، تو انس کو تیار کیا فوراً. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو وہ انہوں نے جناب بغل میں دبائی اور پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے خوش اور آپ انہیں اشارہ کنائے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں لے کے آ گیا ہوں آپ کے لیے. اللہ کے رسول کی شان دیکھیے آپ کہ وہ یہ مطلب یہ کہ وہ ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ آ گیا، اب آپ یہ خاموشی سے میرے ساتھ آئیں اور یہ کھا لیں. تو اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، ابو تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ کہتے ہاں چلو ہم اسی کے پاس چلتے ہیں. یہ ذرا سب پٹا گئے، یہ کیا ہو گیا؟ بھاگے گھر آئے، انہوں نے آگے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول تو پوری جماعت کو لے کے آ رہے ہیں گھر پہ. اب وہ ابو تعالیٰ نے ام سلیم کو کہا، وہ اتنی زبردست خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو ان کے پاس اس کا حل بھی ہوگا، آپ پریشان نہ ہو. اچھا جناب وہ گھر پہنچے اور کہا ام سلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کی روٹی ہے اور کچھ اور ہے. کہا کہ بھئی یہ تھوڑا سا مکھن ہے، لے آؤ. اور پھر جو تاریخ نے جو واقعہ دیکھا کہ جناب وہ اس پیالے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکھن کو ڈالا اور جو کی روٹی کو اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ ملا دیا اور کہا کہ اچھا چلو بلاؤ. پوری اصحاب صفہ کی جماعت ان کے ساتھ آ گئی تھی، پتہ ہے شعیب بھائی. جی بالکل. تو وہ 10 کو بلایا، یقین کریں 10 نے سیر ہو کے کھایا، پھر وہ چلے گئے، پھر 10 آئے، پھر 10 نے کھایا. 80 صحابہ نے جو ہے وہ اس پیالے سے ابو طلحہ انصاری اور ام سلیم کے گھر میں نبی کریم اور مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے وہ کھانا کھایا سیر ہو کر، اور جو ہے وہ اتنی جو ہے اس برکت میں جو ہے اس کھانے میں گئی. اور مطلب یہ کہ کتنے ان کے واقعہ سنائے، عہد کے اندر کس طرح انہوں نے تیر کھائے، بڑے زبردست تیر انداز تھے. اور آپ یقین کریں یعنی انہیں اللہ نے یہ سعادت بھی دی کہ آخر میں نبی کریم کی جو قبر ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی ابو طلحہ نے کھودی ہے، کہ یہ جو ہے وہ بغل والی قبر بنانے کے جو ہے وہ ماہر تھے. وہ حدیث میں پڑھ رہا تھا بخاری میں یا مسلم میں کہ جب انہوں نے قبر کے لیے تلاش کیا تو انہیں کو بلایا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ قبر بنائی، اور اپنے یعنی کہ یہ اعزاز بھی جو ہے وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل رہا. تو یعنی کہ لن تنالوا البر سے جو واقعہ شروع ہوا، یعنی جس صحابی کے اوپر جو ہے پھر آیت بھی آ گئی اور آخری دم تک جو ہے وہ جو اس مقصد کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں بھی جو ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل. ہمارے دلوں کو بھی جو ہے وہ نیکی کے صحیح تصور سے جو ہے وہ آگاہ کرے اور بہرہ مند فرمائے. آمین آمین. اصل میں فاروق بھائی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے اپنے آ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، بارش کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھنس گئے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ضرورت. جی میں گھر پہنچ گیا ہوں، میں تھوڑی دیر میں لیپ ٹاپ پر سوئچ کر جاتا ہوں، میں گھر پہنچ گیا. اچھا ماشاء اللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جی اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم. تو یہاں سے بات ثابت ہوئی کہ اگر نیکی کے کسی بڑے درجے تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ردی قسم کا صدقہ نہیں چاہیے. یعنی کہ آپ کے پاس بوسیدہ مال ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن نیکی کے درجے تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ کوالٹی کی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے. یہ نہیں کہ آپ سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ خرچ کر دیا ہے لیکن اس کے اندر سے خرچ کیا جائے. یہ جو ہے وہ اس کا پیغام ہے. اب اگر آگے چلیں سورہ آل عمران میں تو جو ہے آگے ایک اور بات پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اسے ڈرنے حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہیں اس حالت میں موت، سوائے اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم حالت فرمانبرداری میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو. اب دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے اس کے اندر کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں لگاتے رہے، تو جو ہے وہ ان کی موت بھی جو ہے اس کیفیت میں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ہے وہ نیول ایکسپیڈیشن میں تھے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سمندر کے بیچ میں جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی. تو یعنی کہ سفینے کے اندر رہتے ہوئے تو انہوں نے آخر وقت تک جو ہے وہ حالت اسلام کے اندر رہے. لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں
کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے؟ ہمارے گناہوں کی تو کوئی حد نہیں ہے. اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ ایک اور پہلو سے جو ہے وہ سوچنا چاہیے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جس کو جو ہے یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. 99 افراد کا قتل، 99 افراد کا قتل کرنے والا شخص جس کے ذہن میں پھر یہ خیال آ گیا کہ کیا میرے لیے کوئی گنجائش موجود ہے کہ میں واپس پلٹ آؤں، اور جس شخص کے پاس جاتا ہے اس کی طرف سے مشورہ کیا ملتا ہے؟ اس سے مشورہ ملتا ہے کہ بھائی 99 قتل کے بعد کہاں سے تمہاری بخشش ہوگی؟ اور وہ غصے میں آ کر بیچارہ جو ہے وہ اپنی قتل کی سینچری مکمل کر لیتا ہے، 100 قتل ہو جاتے ہیں. پھر بھی اس کا دل پریشان، میں کسی طرح واپس پلٹ آؤں، کسی طرح جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ چلا جاؤں. اور بالآخر ایک عالم انہیں بتاتے ہیں کہ اس بستی سے نکل جاؤ، اس بستی میں تمہارا بحیثیت نیک پرسن کے رہنا بڑا مشکل ہے. اور پھر وہ بندہ باہر نکلتا ہے اور جو ہے وہ اس بستی کی طرف جاتا ہے جس طرف اس عالم نے نشاندہی کی تھی، اور درمیان میں جو ہے اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور اب اس نے کچھ ابھی تک کوئی بڑا نیک عمل نہیں کیا، اس کی توبہ کا واحد کارگزاری چند قدم ہے سفر کے، نہ اس کے پاس کوئی نمازیں، نہ اس کے پاس کوئی روزے. لیکن 2 ٹیمیں آتی ہیں فرشتوں کی، ایک وہ ٹیم جو کہ خراب افراد کی روح کو قبض کرتی ہے، اور ایک وہ ٹیم جو کہ نیک لوگوں کی ارواح کو قبض کرتی ہے. اور بالآخر دونوں کے اندر جو ہے وہ مناقشہ ہوتا ہے، بحث ہو جاتی ہے کہ اس کی روح کون لے کر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کیلکولیٹ کر لو زمین کس طرف جو ہے وہ زیادہ ہے، اور پھر جو ہے وہ زمین بھی سمٹ جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو کہ 100 افراد کا قاتل تھا، اس کی اس توبہ کا اللہ نے اس شان سے قبول کیا کہ وہ اللہ کے پاس اس کیفیت میں گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کو کوٹ کیا. یعنی کہ اس کی موت، اس برے آدمی کی، 100 افراد کے قاتل آدمی کی موت جو ہے وہ کیسی عالیشان ہوئی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اسٹینڈرڈ پوائنٹ بنایا ہے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے اندر ہمارے لیے بڑا پیغام ہے. اچھا یہ روزہ جو ہے نا، روزہ بھی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم الجنہ، جنہ مانے تھا ڈھال. یہ قیامت کے دن یہ ڈھال ہوگا، یہ صوم کس کسی کے خلاف ڈھال ہوگا؟ جہنم کی آگ کے خلاف. لیکن اس دنیا میں یہ ڈھال کس کے خلاف ہے؟ یہ اس دنیا میں یہ ڈھال ہے ہمارے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے. اس ڈھال کے ساتھ ہم جو ہے اپنے گناہوں سے بچیں. اب آپ بھائیوں مجھے بتائیے، جو بچیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، اگر یہ روزہ آج ہمیں گناہوں سے روکنے میں ناکام ہے، یہ ڈھال ناکام ہے، ہم اس ڈھال کو پاش کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، تو کیا یہ روزہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنے روزوں کو بھی جو ہے وہ ایسا بنانا ہے کہ جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکیں، ہمارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو. ابھی ہم نے پڑھا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو سورہ آل عمران میں اس طرف اس پہلو کی توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر یہ کہا گیا ہے ایک اور مقام پہ سابقوا الی مغفرہ، سبقت دکھاؤ مغفرت کی طرف. یہ مغفرت کی طرف سبقت جو ہے وہ اتنی بڑا انعام ہے اللہ کا کہ اللہ بندے جو ہیں وہ زیادہ دنیا کے اسٹیٹس کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. فلاں آدمی کے پاس 1 کار ہے، میرے پاس 2 کاریں ہونے چاہیے. فلاں کے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس اس سے بڑا بنگلہ ہونا چاہیے. فلاں کے پاس یہ لگژری ہے، میرے پاس فلاں لگژری ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل دوسری ایکویشن میں لگا دیا کہ ہم مغفرت کی تلاش میں رہیں. فاروق بھائی، مغفرت کی تلاش، مغفرت کی ریس، صرف مغفرت کی ایسی نہیں کہ انفرادی طور پر نہیں، اس کے اندر کمپٹیشن. وہ جو غزوہ تبوک والا واقعہ ہے، جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا کمپٹیشن، وہ کیسا شاہکار کمپٹیشن ہے کہ بالکل ایک گھر کا آدھا سامان پورا سامان لے کر آ گیا، ایک گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا. ابوبکر صدیق نے تو کہا کہ نبی کریم نے پوچھا کہ بھائی کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کیا تاریخی جملہ تھا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول باقی ہے. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. بالکل میرے لیے تو بس یہ تو بات وہ یہ کہ سابق الی مغفرہ کے اندر جو ایشو ہے نا، ایشو اینڈ یہ کہ ابھی ہم نے کہا کہ نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو ہے وہ اپنی بہترین چیز میں سے خرچ نہ کرو. بنیادی طور پر جو ہے نا لٹمس پیپر ٹیسٹ، جس کی بنیاد پر آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح اہل ایمان میں سے ہے کہ نہیں ہے، اس کی ایمان کی لیول کیا ہے، وہ 2 ہی جگہ ہیں. ایک ہے اس کی جیب، ایک اس کی جان. یعنی کہ اگر وہ جیب سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا اور جان سے بھی. چنانچہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جہاد جو تھا وہ ہمیشہ ٹیسٹ رہا ہے کہ جو ہے یہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا ہے یا رکھتا ہے. اسی طرح انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ، یہ ٹیسٹ بتاتا ہے کہ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے اللہ کے اوپر یا نہیں. تو اب آپ خود غور کریں کہ ابھی غزوہ تبوک کے اندر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کا پورا سامان لیا ہے. کسی نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، پوری رات یہودی ہے کیا کام کیا، جو کھجور ملی وہ لے کر آ گئے. اور اللہ کے رسول ایسے یہ سابق الی مغفرہ کی جو ہے وہ دور تھی جو کہ
کھجوریں سب پہ پھیلا دی، اوپر پھیلا دی. نہیں سوال یہ کہ فاروق بھائی ہم میں سے کون جو ہے سابق المغفرہ کی دوڑ میں لگا ہوا ہے؟ یعنی کہ ہم ذرا غور کریں، میں اور آپ غور کریں. ہم تو کیریئر کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو مادیت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم پیسہ بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم ڈگریوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. یعنی آپ سوچئے نا کہ یعنی پیدا ہونے کے بعد سے ہمیں مقصد حیات کیا دیا جاتا ہے؟ او لیول کر لینا ہے، پھر اے لیول کر لینا ہے، پھر پرائمری ڈگری کر لینی ہے، پھر سیکنڈری ڈگری کر لینی ہے، پھر کوئی اور جو ہے وہ ہائر اسٹڈیز کر لینی ہے، اور پھر جاب کو ڈھونڈتے رہنا ہے. جی اور جب ہمارا بڑھاپا آئے گا تو ہم مسجد میں سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ ہے ہمارا بہترین، یعنی ہمارا جو زندگی کا کمزور ترین دور ہے نا، وہ ہمارے دین کے لیے وقف ہوتا ہے. یعنی پھر وہ نیکی کا تصور آ گیا نا، پھر دوبارہ عبادات کو نیکی کا تصور یہ کہ وہ یہ تو آخر وقت کی جو ہے وہ کام ہے سارا. جب بڑھاپا آ جائے گا، جب کرنے کچھ نہیں ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ جا کے بیٹھ جائیں گے بند کرنے کے لیے. اور جو جوانی کا دور ہے جس کے اندر سب قوت ہوتی ہے، شباب. اب کچھ ہمارے ساتھ ہمارے جو ہے وہ اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں. بھائی آپ کے ساتھ جو ہے کوئی بچہ ہے جو کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ اس کو ترغیب دلائیں، آپ اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. ابھی سے آپ کا یہ کیریئر شروع ہوگا ریس لگانے کا نیکی کی طرف کا نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات بہت آگے تک جائے گی. لیکن اگر ابھی نہیں نیکی کا کام شروع کیا تو ناؤ اور نیور والی کیفیت ہوتی، نہ جانے بعد میں کب توفیق ملے نا. اچھا پھر مگر ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ سینٹس ہوتے ہیں نا، متقی لوگ سینٹس ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا کہ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے. اچھا ان کے ساتھ ایک اور بھی کیفیت، بڑی زبردست قسم کی کیفیت جو ہے قرآن حکیم میں بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو کاظمین الغیظ ہیں اور عافین الناس ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور جو ہے وہ انسانوں کو معاف کرنے والے ہیں. اچھا اب پتہ حضرت علی کے بیٹے تھے حضرت حسین، کربلا میں گئے شہید. اچھا ان کے بھی ایک بیٹے تھے حسین، علی، تو علی ابن حسین. ان کا مشہور واقعہ کہ ان کی جو ہے وہ ایک کنیز تھی، ان کو وضو کرا رہی تھی تو پانی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور پانی ان کے اوپر گر گیا، پورا گیلے ہو گئے. اچھا اب یہ غلطی تھی، اور غلطی جب اس کیفیت کے اندر ہو کہ ہو سکتا ہے وہ مسجد بھی جانا ہو اور کپڑے سارے گیلے کر دیے تو غصہ بھی آ رہا ہوگا ہو سکتا ہے. تو اس کنیز کو بڑی عالمہ کنیز تھی نا، اس نے سورہ آل عمران کی انہی آیت کی تلاوت کی کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں غصے کو پی گیا. لیکن جب غصے کو بندہ پی جاتا ہے نا تو دل کے اندر کدورت ہوتی ہے، دل کے اندر حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی اور پھر میں کچھ کہہ بھی نہیں سکا اس کو نا. تو جو ہے وہ اس نے پھر فوراً اگلی بات پڑھ دی والعافین عن الناس، وہ معاف کرنے والے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے. وہ اتنی تیز تھیں وہ انہوں نے اگلے حصے کو ہی پڑھ لیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اب اللہ یحب المحسنین. تو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں جو ہے وہ رہا بھی کر دیا، تمہیں جو ہے وہ آزاد بھی کر دیا. اب آپ تصور کریں کہ وہ جس کو سزا ملنی تھی وہ تو جو ہے وہ اس آیت کے بدلے جو متقیوں کی صفات کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اپنی وہ رہائی پا لیتی ہے، رہائی کا پروانہ حاصل کر لیتی ہے. تو اصل میں جو ہے وہ قرآن حکیم کی جو آیات جو ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے صرف بولنے کے چند کلمات ہیں، ہم چند اٹرنس ہیں ہمارے منہ سے نکلتی ہے، جبکہ جو ہے وہ صحابہ کے لیے یا تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے حال تھے. وہ اس کو جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کو چلتے پھرتے قرآن بننے کی کوشش کرتے تھے اور جو ہے اس کو پریکٹیکلی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے نا. اچھا اس سورہ آل عمران کے اندر ایک اہم جو چیز جو واقعہ ہے وہ غزوہ احد کے حوالے سے بھی ہے نا، کیونکہ غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ معاملہ یہی ہوا کہ غزوہ احد زیادہ تر صورت کا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہی ہے نا. ہاں غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہے. تو پھر وہ نجران والا مسئلہ ہے، اس کو تو ہم ابھی نہیں ڈسکس کر رہے ہیں عیسائیوں کا. لیکن غزوہ احد کے اندر ہمیں غلطی نظر آتی ہے نا. ابھی ایک کنیز کی غلطی ہم دیکھ رہے ہیں اور غزوہ احد کے اندر بھی ایک ڈیڈلی مسٹیک تھی، ڈیڈلی مسٹیک. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے نا صورتحال جو بنی نا وہ یہ بنی کہ مسلمانوں کے اندر پہلی دفعہ ایک نیا فیکٹر شامل ہوا جو منافقین کا فیکٹر، منافقین کا. اس سے پہلے منافقت نہیں تھی. اب یہ منافقین جو ہے وہ جب غزوہ احد کا موقع آیا اور جو ہے وہ پتہ چلا کہ 3000 کفار آ رہے ہیں اور بدر کا انتقام لینے آ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرا طلب کی، مشاورت کی. تو نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ جو ہے نا وہ باہر نکل کے لڑیں گے. ہم بدر میں اپنے جوہر نہیں دکھا سکے مردانگی کے، اب جو ہے وہ بہادری سے لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ نہیں اندر لڑنا چاہیے. اچھا نوجوان ہے، جذبات تو ہوتے ہیں نا، نوجوان تو جذبات ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن ابی کی رائے بھی تھی کہ مدینے کے اندر. اب دونوں کی رائے جو ہے کیا ہو گئی، ایک جیسی ہو گئی. لیکن جو ہے جب نوجوانوں کی آرا کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اندر اور جو ہے وہ تیار ہو کر آئے. اب نوجوانوں کا احساس ہو گڑبڑ کر دی ہم نے. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ شان نہیں ہے ایک نبی کی کہ جب یہ فیصلے کر لے تو اس کے بعد پیچھے ہٹے. پھر میدان میں گئے
اچھا میدان کے اندر گئے تو جو ہے پہلا دھچکا پتہ ہے کیا لگا؟ یہ کل تعداد تھی 1000 کی تعداد تھی، اور عبداللہ ابن ابی این موقع پر جو اس نے کہا کہ میں تو نہیں، بائے بائے، میں تو نہیں لڑ رہا، آپ نے میرے فیصلے پر نہیں کیا، 300 افراد کو لے کر چلے گئے. اب کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے. اب 700 رہ گئے تو کتنا بڑا امپیکٹ تھا کہ 2 قبائل جو ہے ان کے بھی جو ہے وہ دل کے اندر بیٹھ گئی کہ کیا ہم لڑیں کہ نہ لڑیں. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تقویت دی، پھر وہ 2 قبائل بھی کھڑے رہے میدان میں، اور 700 کے ساتھ یہ میدان میں مارکا شروع ہوا. ابتدا میں مسلمان فاتح ہوئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جنگ سے شروع ہونے سے پہلے نا ایک اہم اسٹریٹجک پوائنٹ تھا، ایک درہ تھا وہاں پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کا نام تھا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کیا تھا. گویا کہ جو آرمی ان ایکشن تھی وہ 650 تھی نا، 50 ادھر کھڑے کر دیے کہ بیک سائڈ سے جو ہے نا وہ گھوم کر جو ہے کفار کبھی آ کر حملہ نہ کریں. جب لڑائی شروع ہوئی اور سختی سے کہا کہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس درے کو، اس پوائنٹ کو جو ہے چھوڑنا نہیں، اس مورچے کو چھوڑنا نہیں. پھر کیا ہوا کہ جو ہے وہ لڑائی شروع ہوئی، مسلمان فاتح بن گئے. ایسا لگا کہ کفار بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے کہا کہ اب یہ بھاگ گئے ہیں تو مال غنیمت جو ہے وہ سب کچھ سمیٹو. تو مسلمان جب مال غنیمت سمیٹنے لگے تو درے میں بیٹھے مجاہدین نے دیکھا، انہوں نے کہا جنگ ختم ہو گئی بھائی. رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت تھی وہ تو لڑائی کے دوران تھی. حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا ابھی آرڈر نہیں آئے، میدان میں سے ہٹو نہیں. لیکن 38 صحابی کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ بھی چلے گئے مال غنیمت سمیٹنے. اب کتنے رہ گئے؟ 12. حضرت خالد بن ولید سب کچھ مانیٹر کر رہے تھے، اور وہ بعد میں ان کو سیف اللہ بننا تھا. وہ گھوم کر آئے اور انہوں نے جو ہے ان 12 کو شہید کر دیا. پیچھے سے اسلام نہیں لائے تھے، کفار میں سے تھے مسلمان. پتہ ہے 70 افراد مسلمان شہید ہوئے اس مارکے میں، 70. اور جو ہے وہ 70 ہی زخمی کہلاتے ہیں. 700 میں سے 70 کا مطلب ہوتا ہے 10%. حضرت حمزہ جیسی شخصیت جن کو نبی کریم سے بے تحاشا محبت، جن سے بے تحاشا محبت، اور وہ اسلام کی ایک طرح سے سید الشہداء ہے نا. وہ تو سید الشہداء شخصیت جو ہے وہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود کیا ہوا، یعنی کہ جو ایسی زبردست چوٹ لگی کہ ان کے جو ہے چیک بون پہ جو ہے نا وہ پھنس گیا نا ہتھیار. اور بالآخر جب اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو آپ کے دانت بھی ٹوٹے. ابو عبیدہ کے بھی جو ہے وہ 2 دانت اس پورے پروسیس میں شہید ہوئے. رسول اللہ کا پورا جسم جو ہے وہ چہرہ وہ لہو لہان ہو گیا اس خون کے اندر، اتنا شدید نقصان. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آئے گا ان لوگوں پر جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے؟ لیکن جو ہے وہ بات وہی تھی کہ جو ہے نا وہ غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے. اللہ کے رسول کو کہا گیا دیکھیں آپ کو جو ہے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لینا ہے، اور جب آپ مشورہ لیں اور کسی نتیجے پہنچ جائیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ اللہ پہ توکل کریں اور جو ہے پھر میدان میں چلے جائیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. تو یہ جو غزوہ احد تھا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ابتدا میں جو ہے وہ شکست ہوئی. مسلمانوں کو شکست اس وقت ہوئی جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے وہ مرضی کی، چاہے وہ سوچ سمجھ کے نہیں کر پائے ہوں. یہ تمام چیزیں نا ہمارے لیے اس میں بڑا پیغام ہے کہ جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ کیا ہے. نیکی اپنی بہترین چیز کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا ہے، اور اگر بہترین چیز کچھ مل رہی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو کہ جو ہے وہ اس حکم پر عمل کرنا ہے تو اس عزیز ترین چیز کو بھی چھوڑ دینا ہے، اس کی طرف بھی قدم آگے نہیں بڑھانے. یہ مل کر کمبینیشن بنتا ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. جی فاروق بھائی، یہ غزوہ احد کا جو معاملہ ہے اس کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ نہیں آپ نے بڑی صحیح بات کی اور صحیح اس کا جو ہے وہ انالیسس رکھا کہ اطاعت امیر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس قضیے میں جو مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا وہ اسی وجہ سے پہنچا کہ جو ایک رسپانسبلٹی دی گئی تھی اس سے انہوں نے جو ہے وہ کوتاہی برتی، جس کے نتیجے میں جو ہے نقصان پہنچا. لیکن پھر اس سے لیسن لرن کیا گیا، دنیا تک کے لیے لیسن لرن. اس کے بعد جو ہے وہ ساری فتوات ہیں بہت تفصیل کے ساتھ پھر مسلمانوں کو فتوات حاصل ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں سعودی بالکل ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. سعودی عرب میں رہنے والے لوگ مدینہ جاتے ہیں اور وہ سید الشہداء کے قبر پہ بھی جاتے ہیں اور غزوہ احد کو بھی دیکھتے ہیں. تو وہاں جائیں اور جا کے اس اسٹوری کو وہاں سوچیں کہ کس طریقے سے نبی کریم نے جو ہے وہ اور ان کے صحابہ نے جو ہے وہ کفار سے مقابلہ کیا تھا. تو بالکل شعیب بھائی وقت ہوا چاہتا ہے ہم حاضرین سے جو ہے وہ اجازت طلب کریں گے. روزے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے صحیح تصور کو، ثابت قدمی کو، دین پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول کرے. اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. 5 بجے سے کوئی موضوع لے کر آئیں گے انشاءاللہ.
تو سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اجازت دیجیے. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. فی وبرکاتہ. امان اللہ. اوکے، فی امان اللہ. السلام علیکم.